خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ ہماری نشست ہوگی. تھوڑی دیر کہ میری مانیٹرنگ بڑھا سکیں بڑھائیے گا. نشست ہوگی انشاءاللہ. ہم نے ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے, ابھی اس سیگمنٹ کے دوران بھی اگر چلا سکیں تو چلا دیجیے گا. آپ اس نمبر پہ اپنے سوالات بھیجیے. وائس نوٹ کی صورت میں بھیج سکتے ہیں, کوشش کیجیے گا آڈیو کلیئر ہو. ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں, کوشش کیجیے گا ویڈیو کلیئر ہو. سوال ٹو دی پوائنٹ ہو تو زیادہ آسانی رہے گی. اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے فقہی نوعیت کے سوالات اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں, فقہی نوعیت کے بھی, اور ویسے ادروائز بھی موضوعاتی سوالات بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اور یہ سارے علماء کرام کا بڑا ایک حوصلہ, بڑا ایک آسرا رہتا ہے ہمیں ہر اعتبار سے. جناب قبلہ مولانا کمال مہدوی صاحب, جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب, مفتی سہیل امدادی صاحب اور مفتی عامر صاحب, میں سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکر گزار ہوں. میں چاہتا ہوں ابھی آج بالکل پہلی نشست ہے تو ابھی باقی سوالات کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے پہلے یہ اگر جان لوں, مفتی سہیل صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت ہی خاص ایام کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی آج کا دن کل کے دن جیسا نہیں ہے, کل سے بہت خاص ہے. آج کا مہینہ کل کے مہینے سے نہیں, اس سے بہت خاص ہے. تو ابھی اس میں ہم کیا کریں؟ کوئی یعنی ابھی بالکل ابتدائی جب یہ بالکل یہ والے مومنٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ذرا جذبہ بھی نیا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے جذبہ, تو انسان کچھ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے کہ یار میں ٹارگٹ بناؤں کہ اگلے 30 دن میں نے یہ تو کرنا ہی ہے کم از کم. تو اگر ابتداً آپ سب لوگ وہ ایک ایک دو باتیں اگر بتا دیں کہ ہم سب کوشش کریں کہ ان ابتدائی لمحات میں یہ ٹارگٹ بنایا کہ یار اگلے 29-30 دن یہ تو کرنا ہے یار کم از کم, یہ اگر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو فرمایا نا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہاں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھے, ہاں لعلکم تتقون, ہاں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے, اس کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں کو, خطاؤں کو چھوڑ دینا, یہ تقوی ہے. اچھا, ہمارے یہاں بہت سے خاص طور پر نوجوانوں کی بھی اور ہمارے جو بوڑھے ہوتے ہیں, ایجڈ لوگ, ان کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ جہاں روزہ رکھ لیا ہائپر ہو گئے, تو اس سے گالم گلوچ بھی نکل رہا ہے, ابے تبے بھی ہو رہی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا فرمایا حدیث پاک میں کہ کوئی تمہیں اس بات پر آمادہ کرے تو اس سے صاف کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے, روزے میں بدرجہ اتم جائز نہیں ہے. جو کرے گا نا تو فرمایا کہ پھر وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا ہی رہا, کوئی اس نے فضیلت حاصل نہیں کی, کوئی روحانیت حاصل نہیں کی. روزہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں, حدیث پاک میں ہے, ہمارے لیے یہ ہمارے وجود کی زکوٰۃ ہے. جس طرح ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ مال کا میل نکلتا ہے, اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو جو خطائیں, گناہ کی ثقافتیں ہوتی ہیں, کالک پن ہوتی ہے, وہ ساری نکل جاتی ہے اور باطن صاف ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ روزہ رکھیے, تقاضوں کے مطابق رکھیے, اپنے آپ کو خرافات سے بچائیے, جھوٹ سے, غیبت سے. یہ نہیں کہ بھوکے پیاسے ہیں تو آپ نے بڑا احسان کر لیا, جو چاہے آپ کر رہے ہیں, یار اتنا ہی بہت ہے, میں کچھ کھا بھی نہیں رہا بھائی. جی جی, بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے, اب ٹائم نہیں گزر رہا, پیاس لگ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ اللہ کا ذکر کیجئے, قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ, بالکل. مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلا دن ہے وسیم بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ. خیر مبارک, خیر ماشاء اللہ. جس حوالے سے آپ نے اس مہینے کے لیے ایک باقاعدہ بات کی کہ ہم کیا کریں, اس مہینے کو کس طرح ہم کیش کریں, تو حدیث پاک کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند. ہائے ہائے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کی بہار, ایمان کی بہار اور قرآن کی بہار تینوں جمع ہیں. کیا کہنے, یعنی جہاں بھی آپ جائیں کوئی نہ کوئی بہانہ ملتا ہے آدمی کو نیکی سے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا باقاعدہ. تو جب اللہ نے کھول ہی دیے جنت کے دروازے اور بند کر دیے ہیں, تو اب کوئی بدنصیب ہوگا جو ٹکرے مار کے کھولے گا اس دروازے کو. ہے بند بالکل وہ دروازہ. کھول دیے اللہ نے جنت کے دروازے, نیکیاں آسان کر دی ہیں. ہر جگہ پہ, ہر موقع پہ آپ کو باقاعدہ ایسی اپرچونیٹیز ملیں گی کہ آپ وہاں سے خیر لیں, وہاں سے نیکی لیں, اور پھر اجر و ثواب میں بھی اضافہ. تو آپ اس مہینے کو, میرا یہ تجربہ رہا زندگی میں کہ اس مہینے کو جتنا جو ہے وہ عبادت میں اور جتنا نیکی میں گزارتے ہیں, اس کا جتنا احترام کرتے ہیں, پورے سال اس مہینے کی بہاریں نظر آتی ہیں.
یعنی سال بھر آپ کیا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، ارادے کرنے چاہتے ہو، اس مہینے میں کر لو. اس مہینے کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کر لو، اس مہینے کا حق ادا کر دو. پورے سال آپ کو یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتا رہے گا. کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. قبلہ مولانا لقمان بھائی صاحب کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک سن 1447 ہجری کا چاند جب افق آسمان پر نمودار ہوا تو دعا یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس چاند کی برکت سے ہمیں امن، ایمان، سلامتی، تسلیم، مسلسل عافیت، رزق واسع اور امراض سے شفا عطا فرما. الہ آمین، الہ آمین. یہ وہ دعا ہے کہ جو فخر موجودات سرور کائنات فرمایا کرتے تھے رمضان کے چاند کو دیکھ واہ 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 واہ، اس لیے اتنی شیرینی ہے اس واہ میں، واہ 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 اتنا کمال ہے اس میں کہ وہ 7 اشیاء کو طلب فرماتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے رمضان المبارک کی رحمت اور برکتوں کے صدقے میں انشاءاللہ. الہ آمین. اس مہینے کی کیا شان ہوگی کہ جس کا استقبال خود حضور مکرم فرماتے تھے. جس کے استقبال کو، کیونکہ جب رمضان آنے لگتا تھا نا تو حضور کا چہرہ اطہر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے ماذا تستقبلون، کہ کیا آپ کس چیز کا استقبال فرما رہے ہیں. تو حضور سے بلکہ پوچھا کرتے تھے کہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں رمضان المبارک کی آمد کو مساوی سمجھا جاتا تھا نزول وحی کے. جیسے کہ وحی نازل ہو رہی ہے نا ویسے رمضان آ رہا ہے، وہ کیفیت ہے. اور پھر حضور مکرم فرماتے تھے کہ وحی ابھی نازل نہیں ہوئی لیکن اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اور ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے شہر اللہ. کیا بات ہے. بیت اللہ میں بھی اللہ رہتا نہیں ہے لیکن منسوب ہے اللہ سے. شہر اللہ بھی منسوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کبھی جنب اللہ، کبھی خود حضور کا چہرہ اطہر وجہ اللہ ہی چہرہ، اس پر وہ جو ایسی نورانیت اور جو ہر وقت ہی رہتی تھی. لیکن رمضان میں ایک ایسی خاص کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام کہ آپ کی کیفیت کیوں ہے. حضور فرماتے کیا وہی نازل ہوئی کہ رمضان شہر اللہ آ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہر گناہ گار کو معاف کرے گا سوائے 3 کے. اچھا وہ یہ سوچنے کی بات. ہاں ہاں. پہلا آپ کے والدین، پہلا آپ کے والدین. اس لیے اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پہلی رمضان یہ کام کیجئے کہ ان سے معافی مانگ لیجیے. دوسرا فرمایا کہ جو اتنا غافل ہو کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں کہ کون سا مہینہ آیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو متوجہ ہی نہیں کیا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے دنیا کے ان کاموں میں جیسے روزہ کم سے کم ایک دن میں 5 چیزوں کا روزہ رکھیں. شکم کا تو ہے ہی، آنکھوں کا، زبان کا، سماعت کا، حرام شہوت سے پابندیوں کا اور باقی اعضاء کا. تو انسان روزے دار ہے. تو اگر کوئی ایسا غفلت میں تو پھر وہ متوجہ نہیں ہوگی اللہ کی رحمت. اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ جو اتنا بخیل ہو کہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ساری رحمتیں برکتیں عطا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. کیا کہنے، کیا کہنے. قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مہینے کا تذکرہ کیا ہے، ایک مہینے کا نام لے کر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اس مہینے کا بھی تذکرہ کیوں کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے، قرآن کے صدقے سے یہ فضیلت والا ہے. تو ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کوئی ایک آدھ کام کیا ٹارگٹ کرنا چاہیے. قرآن کا لفظی ترجمہ جسے بار بار قرات کیا جائے، کم از کم ہم ایک دفعہ تو اس کی قرات کر لیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اردت عیش السعداء ومیتۃ الشہداء والامن یوم الخوف والنور یوم الظلمات وظل یوم الحرور، کہ دنیا میں سعادت مندوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور موت شہادت والی چاہتے ہو، اور آخرت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر چاہتے ہو، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں سایہ چاہتے ہو تو فدرس القرآن، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. کیا بات ہے. فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ. ایک تو قرآن سے ہم جڑیں، دوسرے نمبر پہ سحری اور افطاری کے وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے. فرمایا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارِ. ایسے 10 لاکھ افراد جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ ان کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. اور سحری کے وقت اندازہ کریں کتنا برکت والا وقت ہے. سحری افطار کا بھی ہو گیا اور سحری فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین.
اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی رحمت مسلسل اترتی ہے. جو صرف سحری کر رہے ہیں تو جو دعا اور تلاوت اور ذکر میں لگیں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا. اور آخری گزارش، شہر المواسا، یہ غم خاری اور احساس کا مہینہ ہے. بھوکے رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر حالت گزر رہی ہے، ایک غریب اور نادار، یتیم، مسکین جس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، ان کی حالت اس سے بدتر پورا سال چلتی ہے. اپنے اندر کچھ احساس پیدا کرو تاکہ تم دوسروں کے اندر بھی وہ خوشیاں لانے کا ذریعہ بن سکو جو تم اپنے لے کے آ رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دو ڈھائی منٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں میں ایک کوئک سوال پوچھ لوں. قرآن بینی کا ظاہر ہے بار بار اس مہینے میں مشورہ دیا جاتا ہے، کوئی اس پہ ٹپ ہے کہ بھائی شروع کرنا ہے تو پہلے پارے سے ہی کرو یا 30ویں سے ہی کرو، یا انسان کی جس جانب طبیعت مائل ہو، میرا دل چاہتا ہے سورہ رحمان سے آغاز کرو تو وہاں سے کر لو، یعنی اس کا کوئی قاعدہ ہے کہ ایسے ہی کرو ایسے نہیں کرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے جی چاہے کر لو یار. خدا کے واسطے کر لو. ورنہ بہتر یہ ہے کہ شروع سے کریں اور اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کہ میں روزانہ ایک پارہ ہی پڑھوں گا. پڑھ لیں، بہت بہتر ہے. آپ 10 آیات کریمہ پڑھ لیں. حدیث پاک ہے کہ جس نے من قرأ 10 آیہ فی لیلہ، جس نے 10 آیات رات میں پڑھ لی نا، کسی حصے میں پڑھ لی، اس کے بعد سو گیا، صبح فجر کے لیے اٹھا، پوری رات فرمایا کہ وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوتا. کیا بات ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا 10 آیات کریمہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا. کیا بات. اور روزانہ جس طرح غذا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے نا، اس کو ضروری کر لیں، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک بات اور کہوں گا، حدیث پاک میں یہ فرمایا صرف ہم استقبال نہیں کر رہے رمضان کا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. یہ شہر مبارک کہا گیا. مبارک کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں للذی ببکۃ مبارکہ، خانہ کعبہ کو مبارک کہا گیا. کیوں؟ امن دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. وہ بیت اللہ زمانی ہے، وہ مبارک زمانی ہے، بلکہ مبارک مکانی ہے. ماہ رمضان مبارک زمانی ہے. جس نے اس مہینے کو اچھے طریقے سے پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے معمون فرما دیتا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ، کیا بات، کیا بات. اور مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا، مفتی عامر صاحب، کہ سحر کے حوالے سے، یعنی سحر کرنا بھی ایک خاص فضیلت کا کام ہے، یا کبھی شائبہ یہ آتا ہے انسان کو کہ یار میں تو سحر کے بغیر بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ تو اور اچھی بات ہے کہ میں نے دیکھو صبح بھی کچھ، یہ نہیں کہ کھانا پانی اسٹور کر لیا اگلے 12 گھنٹے کے لیے، سحر بھی اسکپ کر دیا روزہ رکھ لیتا اور ثواب ملے گا، یا نہیں سحر کرنی چاہیے؟ اگر کسی کو اس طرح شوق ہے تو کر لے. ویسے ابھی حدیث پاک پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پر باقاعدہ سلامتی بھیجتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزے کا فرق سحری ہے. تو اگر سحری کے بغیر رکھا تو فقہ کے مطابق روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی تو یہ سمجھ لیں کہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، باقاعدہ جو ہے وہ ایک فضیلت کا باعث ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا بھی باعث ہو جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک ہم آڈیو چلا سکتے ہیں پلیز، اس کا ذرا جواب لے لیں گے. مولانا کمال میری ساتھ ایک سوال چلا سکتے ہیں، ذرا چلائیے گا، کیا سوال ہے؟ چلائیے. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے یہ کوشچن ہے کہ سحری کے ٹائم یا افطار کے ٹائم ہمیں اذان کا ویٹ کرنا چاہیے، یا سائرن بجے تو روزہ بند کر لینا چاہیے، یا افطار کر لینا چاہیے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ سحری میں اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، افطار کے ٹائم جو ہے وہ ہم سائرن بجے تو کھول لیتے ہیں. معصومانہ سوال ہے. سائرن پہ روزہ بند کریں یا اذان پہ؟ ہر سال کا معصومانہ سوال. صحیح ہے. دیکھیں، نہ سائرن معیار ہے نہ اذان معیار ہے، جو وقت شرعی ہے وہ معیار ہے. اور وہ جو وقت شرعی ہے فجر کا، اس سے پہلے تک آپ نے روزہ بند کر دینا ہے. جب وقت شرعی آ جائے مغرب کا تو آپ نے روزہ کھول لینا ہے. اب اگر کسی کے سائرن نہ بجتا ہو تو وہ بھوکا تو نہیں رہ جائے گا، اور اگر کسی کے اذان کی آواز نہ آتی ہو تو وہ کھانا تو نہیں کھاتا رہے گا. بہرحال اس کے لیے جو وقت شرعی ہے اس کا خیال رکھیں. سحری پر آپ نے اس وقت پہ روزہ بند کر، چاہے اذان 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 15 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، کئی اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی تو والی باقی ہے، یہ ہو رہی تو میں اس وقت تک کھاتا رہوں گا. ابھی تو اس مسجد سے جب اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز معیار نہیں، وقت شرعی معیار ہے.
کسی مسجد کی اذان پہ اگر اعتبار ہے مجھے کہ یہ افطار کے ٹائم پر ہی ٹھیک اذان ہو رہی ہے سار کے ٹائم، تو میں اس کو معیار بنا لوں تو ٹھیک ہے؟ وہ تو وہی اعتبار ہو گیا نا جیسے ہمیں کلاک پر اعتبار ہوتا ہے. ہاں کہ 4:25 سے ٹائم اور اسی ٹائم پہ اذان وہ ہوگی تو ہمیں یقین ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ وقت شرعی ہو تو چکا بس ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو. چاہے وہ گھڑی سے ہو جائے، چاہے وہ کسی نشریات کو دیکھ کر ہو جائے، چاہے وہ اذان کے ذریعے سے ہو جائے، تو کافی ہے. اس پہ آپ بتائیے کوئی فقہی طور پر رائے یہی ہے؟ اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہی ہے کہ عام طور پہ اب مؤذن صاحب چلے گئے ہیں کہیں وضو کرنے کے لیے تو وہ 15 منٹ کے بعد آ رہے ہیں تو پھر یہ 15 منٹ مزید کھاتا رہے گا. تو سحر اور افطار کا تعلق جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ یعنی اس میں یہی. جی. اور افطار کے حوالے سے ایک کوئی پوائنٹ بتا دیں کہ ہم نے یہ سنا، اس پہ انشاءاللہ آگے مزید بات بھی کریں گے. افطار کروانا بہت ثواب ہے، ہم نے سنا کہ اگر اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لیوش دسترخوان لگائیں کسی 5 اسٹار میں دعوت دیں 800 لوگوں کو تو ہی ثواب ملے گا، وہ ایک کھجور پہ بھی مل جاتا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے سنا کبھی کبھی شاید کھجور پہ زیادہ مل جاتا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو انسان کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ فرما دیتے ہیں. اور صحابہ نے عرض کیا لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، اے اللہ کے رسول ہم میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیں سارے گنجائش نہیں رکھتا کہ افطاریاں کروا سکے. تو آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر علی تمرۃ او مزقۃ لبن او شربۃ ماء، ایک گونٹ پانی پلا دیا اس پہ بھی اللہ وہی ثواب عطا فرما دیں گے، اور ایک گونٹ لسی کا دے دیا، ایک کھجور دے دی، جتنا بھی دے دیا، جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا اس کو بھی مل رہا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جہاں 10 چیزیں کھا رہے ہیں تو دوسروں طرف روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پہنچانا چاہیے. اور ایک گزارش ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت اطہار کے لیے ہمیں، باقی تو صدقہ خیرات چلتا ہی ہے لیکن اہل بیت اطہار پہ چونکہ صدقہ خیرات نہیں چلتا، وہ ہمیں اپنے منہ کے لقمے جیسے کہتے ہیں نکال کر اپنی جیب کو کم کر کے، اپنے گھر کے کم کر کے، وہاں تک تلاش کر کے ضرور پہنچنا چاہیے. بہت بہت نوازی، بہت شکریہ. ابتدائی نشستی انشاءاللہ روزانہ یہ محفل سجے گی، ابھی سحر کے دسترخوان پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور شان علم یعنی کہ جو ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہے عنوان شان علم، وہ اس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.